بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ کیسا گزرا آج کا دن؟ میرا تو بہت ہی بے رنگ گزرا ہے، کیونکہ آج ہمارا نیٹ خراب ہے صبح سے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا لائف میں وہ بلیک اینڈ وائٹ سی لائٹ نہیں ہو گئی ہوتی، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ ابھی بھی یہ ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کرنے کے لیے میں نے نیٹ مانگوں گی کسی سے، پھر اپلوڈ ہوگی، تو نیٹ بالکل بھی نہیں ہے، نہ میرا پیکج بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو بس آج اسی طرح سے زندگی گزری ہے۔ آج میں نے سارا دن وہ آپ کی فیوریٹ رائٹر ریت شاہ کی ای بک پڑھنے میں گزاری ہے، جاگیرے جانم۔ بڑی مزے کی ای بک تھی، تو باقی اس کا ریویو بھی ابھی مجھ پہ پینڈنگ ہے، وہ بھی میں نے دینا ہے، لیکن اس بندی کو میں نے چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں اپنا ناول جو ہم پڑھ رہے تھے، میں، محبت اور تم، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ، ایپیسوڈ نمبر 5۔ چلیں جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ۔ لیٹ سٹارٹ۔ نہ جانے وہ کس وقت آیا تھا کہ انصار نے ہی گیٹ کھولا۔ عالیہ بیگم تو رات بھر ہی اس کے کمرے میں ہی تھی، ورنہ ان کی کوئی خبر نہ ہوتی۔ ارشد، آج تو میں نے تمہاری یہ حرکت معاف کر دی ہے، اگر آئندہ تم نے پھر کبھی یہ کہا تو مجھ سے بات نہ کرنا۔ خاصے درشت انداز میں اسے وارننگ دے رہی تھی، جو سر جھکائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ حقیقت سے تو تم واقف نہیں ہو نا، اس لیے تم فضول سوچتے رہتے ہو۔ امی، آپ ہر بار دادا جان کی سائیڈ لیتی ہیں۔ وہ بھی تنک گیا، اس لیے کہ وہ کبھی غلط تھے ہی نہیں، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ پوری رات وہ اس کے لیے بے چین ہی تو رہی تھی۔ غلط تھے ہی نہیں، اس نے بھنا کے مکہ بیڈ پر مارا، اٹھا، غسل کیا، بلو جینز پر اسکائی بلو شرٹ میں نکھرا نکھرا باہر آیا۔ مگر زخم کی میرے کمزور ہو گیا تھا، وہ یونیورسٹی بھی جانا ضروری تھا۔ مگر زخم کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا تھا، یونیورسٹی بھی جانا ضروری تھا۔ عالیہ، ارشد یونیورسٹی جا رہا ہے؟ تائی امی نے انہیں آواز دی۔ بھابی جانے دے، میں منع کروں گی تو سنے گا کب؟ منمانی کرنی آتی ہے آج کل کی اولادوں کو، کل کو خود اولاد والے ہوں گے تو نہ پتہ چلے گا ہمارا درد۔ عالیہ بیگم نے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ رکھا، وہ جانتی تھی وہ یونیورسٹی جا رہا ہے۔ امی، مجھے ضروری جانا ہے، وہ منمنایا۔ تمہیں زیادہ پتہ ہوگا، لیکن ناشتہ کر کے جانا، اور ہاں، دوائی بھی ساتھ لے کے جاؤ، وہاں جا کے بھول مت جانا۔ وہ ناراضگی میں بھی انہیں اس کی فکر تھی۔ وہ نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا، جو اس کی دوائیاں بھی لے آئی تھی۔ اگر ذرا میرا خیال ہو تو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، طنز بھی کیا۔ ارشد نے کھجل ہو کے لب کاٹے۔ عالیہ، تم اسے جانے ہی کیوں دے رہی ہو؟ ان کی جٹھانی کو اعتراض کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی تھی۔ بھابی، صاحبزادے جوان ہو گئے ہیں، پڑھائی تو سمجھیے پوری ہی ہو گئی ہے، بس بہو آنی ہے، اس کے لیے جائیں، اس کے بعد یہ جانے، اور اس کی بیوی۔ ابھی تک کی فکر تو اس کی رکھ ہی لوں۔ دودھ میں اوولٹین ملانے لگی۔ ارشد جھینپ گیا، وہ ان کا طنز خوب سمجھ رہا تھا اور ناراضگی بھی۔ اس وقت انہیں منانا اس نے بات کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ تائی امی، آج امی کو غصہ بہت آ رہا ہے، وہ مبہم سا مسکرایا۔ تم انہیں غصہ دلانے والے کام ہی کیوں کرتے ہو؟ شاہ زیب بھائی نے بھی مداخلت کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ابھی تو میں جلدی میں ہوں، آ کے امی کو منا لوں گا۔ وہ دودھ کا گلاس ایک سانس میں چڑھا چکا تھا۔ عالیہ بیگم نے اسے گھورا، مگر وہ مسکراتا ہوا چیئر کھسکا کے اٹھا۔ یار، کب تک پڑھائی سے فارغ ہو رہے ہو؟ شاہ زیب بھائی، سمجھیے یہی مہینہ ہے، اس کے بعد میں آپ کو آفس میں نظر آؤں گا۔ وہ اپنے موبائل اور والیٹ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ عالیہ بیگم نے حسب معمول اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ ارشد کا اور میرا سارا سسٹم سیم چل رہا ہے، میرا بھی ایک مہینہ رہ گیا ڈگری کمپلیٹ ہونے پر، ارشد کا بھی۔ خیر چلیں۔ یار انصار، تم سے کتنی بار کہا ہے گاڑی کی دھلائی کر دو؟ اس نے 15 سالہ انصار کو مخاطب کیا، جو مالکہ ہی بیٹا تھا۔ ارشد بھائی، دھلائی کرتا ہوں تو وہ راشیہ باجی کہتی ہیں کچڑ کر دیتے ہو پورچ میں۔ تم اس بیوقوف سے مت ڈرا کرو۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، پورے پون مہینے بعد وہ نکل رہا تھا۔ باہر روڈ پر گاڑی لایا تو ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ ذہن بھٹک کے آبگینہ کی جانب چلا گیا۔ دل نے اکسایا اس کا دیدار کر لو، مگر یہ وقت مناسب بھی نہ تھا۔ گاڑی اس کے بنگلے کے آگے سے ہی نکالی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ کل تک وہ صنف نازک سے دور بھاگتا تھا، اور آج اسی صنف نے بے کل کر دیا تھا، یا پھر بندھن میں بندھنے کے بعد یہ الوہی جذبہ اس میں بیدار ہو گیا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ موبائل نکال کے گھر کا نمبر پر ملایا، دوسری جانب جھٹ فون ریسیو کر لیا۔ ہیلو، کس سے بات کرنی ہے؟ جی، مجھے مس آبگینہ تیمور سے بات کرنی ہے۔ ارشد نے مقابل کی مردانہ آواز سنی تو لہجے کو مضبوط بنا لیا۔ آپ کون ہیں؟ لہجہ بڑا تفتیشی تھا۔ میں ان کا کلاس فیلو تھا، وہ آج کل یونیورسٹی نہیں آ رہی، ٹیچرز پوچھ رہے تھے۔ وہ گڑبڑایا۔ آبگینہ نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے، یہ کہہ کر لائن کٹ کر دی گئی۔ تو گویا آبگینہ تمہارا بھائی اس وقت موجود ہے؟
ملنا تم سے ممکن نہیں۔ اس نے گلاسز آنکھوں پر لگائے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یونیورسٹی کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں نوید اور فواد سے ملاقات ہو گئی۔ یار میری ملاقات کرا دو اس سے، اشد کے انداز میں بےتابی تھی۔ اوہ ہو، اتنی بےتابی؟ فواد نے معنی خیزی سے سیٹی بجائی۔ اشد نے جھینپ کر سر کھجایا۔ آج تو ان دونوں کے سامنے بھی اپنی بےعقلی نہ چھپا پایا تھا۔ فرینہ بھی یونیورسٹی چھوڑ چکی ہے، اب تو ملنے کا چانس کیا؟ کچھ تو تدبیر ہو سکتی ہے نا؟ نوید کو اشد کی صورت پر ہنسی آ رہی تھی۔ زیادہ میرے سامنے یہ حرکتیں مت کرو، نہیں ملنا مجھے۔ وہ تپ گیا۔ واہ واہ، اشد کمال اپنی بیوی کے عشق میں گوڈو گوڈو ہنس چکے ہیں۔ جی نہیں، کوئی عشق وشق کا چکر نہیں ہے۔ اس نے نوید کی بات کاٹی۔ سگریٹ کے 2 گہرے گہرے کش لینے کے بعد جوتے سے مسل چکا تھا۔ یار تم تو ناراض ہونے لگے۔ فواد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ رکو، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے۔ نوید کو یکدم خیال آیا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ فواد، تم فرینہ کو فون کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر آپ گینا کو بلائے۔ اشد وہیں سے ہی اسے پک کر لے گا۔ جیسے بہت آسان ہے نا، وہ آ جائے گی۔ اشد نے اسے دیکھا۔ کچھ تو کرنا ہی ہے نا۔ فواد نمبر ملاتا درخت کے پاس چلا گیا۔ اس نے فرینہ سے بات کی۔ چلو تمہارا کام ہو گیا۔ فرینہ ابھی مجھے سیل پر فون کر کے بتا دے گی کہ تمہاری وائف آنے کو تیار ہے یا نہیں۔ فواد نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ ان لوگوں کے ایگزام قریب ہی تھے، پھر پڑھائی بھی ختم ہو جانی تھی۔ تینوں لان میں ہی گھاس پر بیٹھے تھے۔ نوید وہ دیکھ فلورنس۔ اشد کی نگاہ سامنے پڑی۔ نوید وہ دیکھ فلورنس۔ اشد کی نگاہ سامنے پڑی، وہ جا رہی تھی۔ تیزی سے وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ فلورنس تم؟ وہ گھبرا گئی۔ ہاں میں۔ اشد نے بلیک جینز پر ریڈ ٹی شرٹ میں ملبوس اسے دیکھا۔ گہری سرخ و سفید ہی فلورنس خاصی اٹریکٹیو تھی۔ دیکھو مجھے بتلا دو کٹرینہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ انداز کا درش تھا۔ وہ فرانس چلی گئی ہے۔ فرانس سے کب آئے گی؟ سن کے اسے مایوسی سی ہوئی۔ کیوں، کہیں دل ول تو نہیں لگا لیا اس سے؟ وہ ادائے دلبری سے مسکرائی۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ مجھے پتہ ہے تم آپ گینا تیمور میں انٹرسٹڈ ہو، حالانکہ کٹرینہ بھی بری نہیں ہے، بہت دولت مند ہے، عیش کرو گے باہر۔ اس نے اشد کو بڑی معنی خیزی سے دیکھا جو لب پھینچ چکا تھا۔ میں بھی ایک دولت مند ہی ہوں، مل آنر ہوں۔ میں بھی دنیا کے کئی ممالک گھوم چکا ہوں، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے باہر ملک جانا۔ اس نے بھی اپنی امارت کا عروب دکھا ہی دیا، حالانکہ وہ یہ فضول حرکتیں کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ گینا سے شادی کے بعد ہنی مون تم سوئٹزرلینڈ میں سیلیبریٹ کرو گے؟ شٹ اپ، میں اپنے پرسنل کسی سے شیئر نہیں کرتا، مجھے تم شرافت سے کٹرینہ کا ایڈریس دے دو۔ اس نے فلورنس کی بات کاٹی۔ ابھی اتنا دماغ خراب نہیں ہوا میں تمہیں اس کا ایڈریس دے دوں؟ پھر سوچ لو تم، اشد نے ڈرایا۔ کیا کر لو گے تم میرا؟ کٹرینہ نے صرف الزام لگایا تھا، میں تو تمہیں مجبور کر دوں گی، پھر بچاتے پھرنا عزت۔ وہ بھی تنفر اڑاتی دھپ دھپ کرتی چلی گئی۔ زمین پر جوتا مارا۔ سن لی اس کی بکواس؟ نوید دور کھڑا سب سن رہا تھا۔ یار یہ فلورنس بھی کٹرینہ کی طرح کمینی ہے۔ اس نے دانت پیسے۔ اشد اشد، آپ گینا فرینہ کے گھر پہنچ رہی ہے، تو نکل جا۔ فواد نے ہانک لگائی۔ نہیں جانا مجھے، اس کے تو آگ لگی ہوئی تھی۔ او پاگل، تیری وجہ سے میں نے اتنا کچھ کیا اور تو منع کر رہا ہے؟ فواد نے حیرانی سے اس کی ستی ہوئی شکل دیکھی۔ اشد کا موڈ خراب کر گئی ہے فلورنس، نوید نے بتایا۔ یار مجھے ہر قیمت پر کٹرینہ سے اپنی پوزیشن کلیئر کروانی ہے، اور اس کے لیے میں فرانس تک جاؤں گا۔ واہ بیٹا واہ، فواد نے اسے دھوپ لگائی۔ ہاں یار، آپ گینا مجھے ساری زندگی غلط سمجھے گی، یہ بہت ضروری ہے۔ اسے بھی ضد ہی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کوئی کلاس اٹینڈ نہ کی، سینے میں درد بڑھا تو گھر روانہ ہو گیا۔ گھر آ کے عالیہ بیگم کی ڈانٹ اس کی طبیعت صاف کر گئی۔ بھائی امی کہہ رہی ہیں دوائی کھا لیں۔ روحا اس کے کمرے میں آ گئی۔ امی سے کہو خود دیں آ کے۔ وہ بچوں کی طرح روٹھا ہوا تھا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ آپ بچے نہیں ہیں، خود کھائیں۔ روحا اس کی دوائیاں دراز سے نکالنے لگی۔ اشد بیزاری سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ دل و دماغ دونوں بوجھل تھے۔ فلورنس کی وجہ سے خاصی بدمزگی ہو گئی تھی۔ پھر کچھ اندر سے فطری جذبات اکسا رہے تھے کہ چند لمحوں کے لیے ہی آپ گینا کی قربت مل جائے، جو ناممکن ہی تھا۔ کنزا ملیحہ بھابی کے ساتھ آپ گینا کے گھر آ گئی تھی۔ محلب ان کے ساتھ آیا تھا، جب نے ہی پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا۔ میں تو تمہارا نمبر ہی لینا بھول گئی تھی۔ آپ گینا نے پیرٹ گرین کاٹن کے سوٹ میں ملبوس سادہ سی کنزا کو دیکھا۔ میں نے ہی کنزا سے کہا کہ اب تم اپنی دوست سے ہمیں ملا بھی دو۔ ملیحہ بھابی نے مسکرا کے کہا۔ کنزا وہاں اسلام آباد میں تھی تو بہت آتی تھی ہمارے گھر، سنبل بھابی نے بتایا۔ ہاں بس زرینہ پھپھو کی وفات کے بعد دادا چند یہاں لے آئے اسے۔ بھابی میں آپ لوگوں کو 1 گھنٹے بعد لینے آ جاؤں گا۔ محلب کو خواتین کے درمیان بیٹھنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ ارے بیٹا، آپ کو بوریت ہو رہی ہے لگتا ہے۔ مسرت بیگم اس کے بیزار چہرے کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے آنٹی، وہ خجل ہو گیا۔ چائے آ رہی ہے، پی کر جانا، بیٹھو تم۔ انہوں نے زبردستی بٹھا لیا۔ آپ کی بیٹی بڑی پیاری ہے۔ سنبل بھابی نے 3 سالہ امشا کو دیکھا جو ٹکر ٹکر سب کو دیکھ رہی تھی۔ باتیں بھی بہت کرتی ہے، ابھی راشیہ نہیں ہے نا اس لیے چپ ہے، ورنہ اس کی تو یہ دیوانی ہے، کنزا نے بتایا۔ ماما شتاہا بھی تھا، پھپھو تو لے چلیں۔ مدر پھپھو نے بھی منع کر دیا۔
ان کے سر میں درد ہے، وہ توتلی زبان میں بولی۔ سبھی ہنسنے لگے۔ اتنے میں ملازمہ لوازمات سے پر ٹرالی لے آئی تھی۔ السلام علیکم، باسم زوردار سلام کرتا اندر آ گیا۔ سب نے ہی جواب دیا۔ وہ جھجک کر رک گیا، اشارے سے پوچھا کون ہے؟ ارے انکل آپ ادھر؟ امشا اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے واہ آپ ادھر؟ باسم کو بھی حیرانی ہوئی۔ سب بھی حیرانگی سے ان دونوں کی شناسائی دیکھنے لگے۔ محلب کو ہنسی آ گئی۔ یہ آپ تو دھر ہے؟ جی ہاں، آپ ادھر؟ وہ فوراً امشا کو گود میں اٹھا چکا تھا۔ باسم کو حیرانگی سے خوشی بھی ہوئی کہ ضرور وہ بھی یہاں ہوگی۔ بھائی لگتا ہے آپ دونوں کی دوستی پرانی ہے۔ آبگینہ مسکرائی۔ ہاں بہت پرانی۔ کیوں بیٹا؟ اس نے امشا کو نیچے اتارا۔ آبگینہ نے سب کا تعارف کروایا، پھر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ چائے وغیرہ پی؟ محلب کا سیل باج اٹھا، اس نے پاکٹ سے نکالا۔ بھابھی میں ابھی آتا ہوں۔ وہ فون سننے باہر نکل گیا۔ باسم امشا سے باتیں کرتا رہا، پھر وہ جانے کے لیے اٹھا تو محلب آ گیا۔ بھابھی امی کا فون تھا، میرا کوئی دوست آیا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ وہ جانے کے لیے اٹھا۔ ہم بھی چل رہے ہیں، کنزا بولی۔ جی نہیں بیٹھو، رات کے کھانے سے پہلے بالکل نہیں جاؤ گی۔ آبگینہ نے اسے پکڑ کے بٹھایا۔ محلب اجازت لے کر چلا گیا۔ باسم نے انہیں چھوڑنے کی ذمہ داری لے لی تھی، کیونکہ اسے بھی تو تجسس تھا کہ وہ انجانی حسینہ کی بھابھی تھی۔ گھر تک بھی پہنچنا تھا۔ رات کو آبگینہ نے زبردست اہتمام کر لیا تھا۔ شوذب بھائی اور بابا بھی آ گئے تھے تو وہ بھی ملے۔ باسم ان کو چھوڑنے جا رہا تھا کیونکہ گھر اتفاق سے 2 گلی چھوڑ کے ہی تھا۔ آئیے اندر، بھابھی نے باسم کو مخاطب کیا۔ پھر کبھی؟ بالکل نہیں انکل، ابھی تلیں۔ امشا تو زبردستی کھینچ کھانچ کے اسے لے ہی آئی تھی۔ جس وقت پہنچے 10 بج رہے تھے۔ روحا، ریتا اور اتوسا لاؤنج میں تھی، جبکہ راشیا کی انٹری کچن سے ہوئی تھی۔ سامنے والے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ السلام علیکم۔ باسم نے مسکرا کر سلام جھاڑا۔ اس نے جھٹ اپنا دراز آنچل شانوں پہ پھیلایا۔ بھابھی اور کنزا آگے آگے تھی۔ بیٹھو باسم، بھابھی نے بے تکلفی سے اسے مخاطب کیا۔ پھپھو یہ وہی انکل ہیں؟ امشا بولی۔ امشا دادا جان کو بلا کے لاؤ۔ بھابھی نے اسے دوڑایا۔ ڈیڈی کے دادا جان یا آپ اپنے؟ وہ واپس آئی۔ بیوقوف اپنے، وہ ہنسی۔ آپ کی بیٹی بہت پیاری باتیں کرتی ہے۔ باسم مسٹرڈ پینٹ پر کریم شرٹ پر ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ کنزا نے راشیا کو چائے بنانے کا کہہ دیا۔ اتنے میں وجاہت احمد اور جمال احمد بھی آ گئے۔ باسم دونوں سے ہی ملا، مگر جمال احمد اسے پہچان گئے۔ ایک بار وہ انہیں اسی ایریے میں ملا تھا۔ کیا نام ہے آپ کے والد کا؟ جمال احمد گویا ہوا۔ جی تیمور علی، ہم پہلے اسلام آباد میں رہتے تھے۔ تیمور علی؟ جن کے بڑے بیٹے کا نام شوذب علی تو نہیں؟ جی شوذب بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، اس نے بتایا۔ او میں بھی تو کہوں کہ تیمور سے اسلام آباد میں رابطہ کیوں نہیں ہو رہا؟ عزیب ابھی پچھلے ماہ وہاں گیا تھا، تم لوگوں کے ایڈریس پر کوئی اور فیملی آ گئی ہے، وہ بتانے لگے۔ جی وہ ہم سب وہاں، وہ سب ہم کلوز کر کے آئے ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے خاصا لاس ہوا تھا۔ بابا خود آپ سے ملنا چاہتے تھے، وہ بھی خوش ہوا کہ بابا کے ہی دوست نکلے۔ چلو بیٹا کوئی تو اپنا نکلا۔ انہوں نے باسم کو گلے سے لگایا۔ یہ راشیا چائے بنا رہی ہے یا پائے لا رہی ہے؟ جمال احمد کو چائے کا خیال آیا تو برہم ہونے لگے۔ اتنے میں وہ ٹرالی سمیت آ ہی گئی۔ بلو کاٹن کے سوٹ میں وہ نگاہ نیچی کیے ٹرالی چھوڑ کے اندر بھاگ گئی۔ باسم نے بس کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ دل کی کلی تو کھل ہی گئی تھی کہ وہ اس کے آس پاس ہی تھی، بس اس کلی کو اپنے گلشن میں کھلانا تھا۔ وہ مزید بیٹھتا مگر اس کے سیل پر کال آ گئی تو اٹھنا پڑا۔ تیزی میں واہنی گیٹ سے باہر نکلا تو بلیک لینڈ کروزر اسی وقت رکی تھی۔ چلانے والا ارشد تھا۔ باسم کو دیکھ کر حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ باسم جلدی میں تھا، اس نے شاید ارشد کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ زن سے گاڑی سٹارٹ کر کے جا چکا تھا۔ ارشد آہنی گیٹ کھلتے ہی اندر آ گیا۔ گاڑی سے وہ تیزی سے نکلا۔ جاننے کی بے تابی تھی کہ وہ ادھر کیوں آیا تھا۔ کہیں آبگینہ نے تو اس سے کچھ نہیں کہہ دیا تھا؟ امی ابھی کوئی آیا تھا؟ وہ کچن میں ہی آ گیا۔ ہاں۔ وہ برنر بند کر کے اس کے حواس باختہ چہرے کو دیکھنے لگی، جو پرنٹ پر بلیک ٹی شرٹ میں بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ تھکا تھکا لگا۔ کون آیا تھا؟ انداز ذرا تفتیشی تھا۔ کنزا کی سہیلی ہے آبگینہ، اس کا بھائی تھا۔ ان کے لہجے میں اطمینان تھا۔ آبگینہ؟ وہ زیر لب بولا۔ اتفاق سے تمہاری بیوی لگتی ہے وہ۔ انداز میں تھوڑا طنز بھی تھا۔ اس دن سے تو وہ اس سے ناراض ہی رہنے لگی تھی۔ ضروری ہے اسی کا بھائی ہو؟ اس نے نفی کرنی چاہی۔ سنو مجھے پہلے سے پتا تھا، لیکن میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا۔ وہ اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی، مگر ارشد کو تو کچھ اور ہی فکر ہو گئی تھی۔ ٹیبل پر آ جاؤ، کھانا لگا رہی ہوں، مجھے بھوک نہیں۔ واقعی اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ سنو اپنی صحت کا خیال کرو، ویسے بھی اتنا بڑا زخم آ چکا ہے، کھانا پینا تمہارا ضروری ہے۔ انہوں نے اسے گھورا۔ امی واقعی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا، لیکن عالیہ بیگم کو اس کی دن رات فکر رہتی تھی۔ وہ بھی اس کے کمرے میں آ گئی جہاں وہ اسموکنگ کر رہا تھا۔ بھوک نہیں ہے اس موذی کی، تمہیں بہت بھوک رہتی ہے۔ انہوں نے اس کی انگلی سے سگریٹ لیا اور ایش ٹرے میں مسل دیا۔ ارشد شرمندگی سے سر جھکا کے رہ گیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ کیوں موڈ خراب ہے؟ وہ سمجھ گئی کہ اس کا موڈ خراب ہے، اسی وقت ہی وہ بے رخی برتتا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بیڈ پر بیٹھا۔ ارشد اگر تم آبگینہ کے بھائی کی وجہ سے پریشان ہو تو فضول ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے، اور پھر آبگینہ کے والد تمہارے تایا ابو کے دوست تھے، وہ اسلام آباد میں رہتے تھے، کچھ عرصے پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔
کیا؟ اس کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ ہاں، مجھے تو یہی فکر ستا رہی ہے کہ سب کو پتہ چلے گا تو ہنگامہ ہی ہوگا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے ان کا فکر زدہ چہرہ دیکھا جو صوفے پر بیٹھی تھی، مگر ذہن منتشر ہی لگا۔ ظاہر ہے چاہتی ہوں کہ آپ کی نہ اسی گھر میں رخصت ہو کے آئے۔ امی، اگر اس نے مجھ سے ضد باندھی نا، میں زبردستی کرنے میں آر نہیں محسوس کروں گا۔ ضدی طبیعت اس کی ویسے ہی تھی۔ ہاں، اب تم نیا ہنگامہ کرنا، ہر کام بغیر سوچے سمجھے کرتے ہو، مسئلے ہی کھڑے کرتے ہو۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ تم نے بہت برا کیا ہے۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا، دادا جان مجھے ہی برا سمجھتے ہیں۔ وہ بھی اشتعال میں آ گیا۔ اچھا سب کچھ چھوڑو، کھانا کھاؤ تھوڑا سا۔ وہ اسے منانے بھی لگی۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ لیٹ گیا کیونکہ کتنے دن سے وہ اب گینا سے نہیں مل سکا تھا اور اسے بے چینی ہو رہی تھی، غصہ بھی آئے جا رہا تھا۔ پھر کیا دل کر رہا ہے؟ انہوں نے اٹھ کے اس کے بال سنوارے۔ بالکل بچوں کی طرح ہی روٹتا تھا۔ جو میرا دل کر رہا ہے آپ نہیں سمجھ سکتی۔ وہ چینج کرنے باتھ روم میں گھس گیا۔ عالیہ بیگم کی اس کے دل کی خواہش جیسے جان گئی تھی۔ ظاہر ہے وہ شادی کر چکا تھا اور پھر اس طرح کی سچویشن اس کے ساتھ لازمی تھی۔ کتنی خوشی کی بات ہے کوئی اس شہر میں ہمارا جان پہچان کا نکلا۔ آبگینہ نے جب سے سنا تھا کہ جمال انکل کی ہی کنزہ بھانجی ہے، خوشی ہوئی تھی۔ تیمور علی جمال احمد سے فون پر بات کر چکے تھے اور ایک رات وہ باسم کے ساتھ مسرت بیگم کو لے کے مل بھی آئے تھے۔ آبگینہ نے جب سے سنا وہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ بھائی سچ سچ بتائیے، آپ نے واقعی جمال انکل کی بیٹی کو نہیں دیکھا؟ وہ دونوں ہاتھ پشت پر لگائے بڑے جارحانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تم تو بال کی کھال نکالنے لگتی ہو۔ وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ میں اپنے بالوں کی لمبائی ناپ کر ہی جاؤں گی۔ میری ہونے والی بھابھی کے بال کتنے لمبے ہیں؟ وہ اس کے بیڈ پر دھرنا دے کے بیٹھ گئی۔ ہیں یہ کیا فضول گوئی ہے؟ وہ جھینپ گیا۔ امی ایسے ہی کسی کی تعریف نہیں کرتی، ضرور انہیں کچھ نظر ہی آیا ہوگا محترمہ میں۔ وہ باسم کے گڑبڑانے پر مسکرائی۔ امی سے ہی پوچھو، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ وارڈروب کی جانب وہ بڑھا، پھر وہ آبگینہ کو کچھ بتا کے اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اچھا چلیے، مان لیا آپ نے نہیں دیکھا۔ فرض کریں امی کو آپ کے لیے پسند آ گئی تو آپ رضامندی دے دیں گے؟ یہ اس وقت سوچوں گا، ابھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ وہ وارڈروب سے اپنا سلیپنگ ڈریس نکال چکا تھا۔ خیر ابھی تو میں بھی دیکھوں گی آخر ہے کیسی وہ محترمہ۔ ارے یاد آیا، کنزہ کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں وہی تھی۔ وہ سوچنے لگی مگر شکل پھر بھی یاد نہ آئی۔ مجھے کیا پتا۔ وہ چینج کرنے واش روم میں گھس گیا۔ وہ بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آیا۔ حوض آبگینہ کو بیڈ پر موجود پایا۔ اب تم ایسا کرو، سو جاؤ جا کر۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ اتار دی اور اس نے بہت مشکل سے اس کو سونے کے لیے بھگایا۔ ابھی وہ سونے کے لیے لیٹنے ہی والی تھی کہ اس کے فون پہ رنگ ہوئی۔ رات کے 12 بجے اس کا فون وہ بھولی بیٹھی تھی، مگر آج اتنے دنوں بعد اس کی آواز سنی تھی۔ آپ؟ سیل کیوں آف تھا تمہارا؟ وہ پھر چیخا۔ وہ میرا سیل کہیں مس ہو گیا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ ذرا چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنا سیل کل صبح تک آن نہیں کیا تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ تم جانتی ہی ہو۔ آخر آپ سکون سے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ وہ بھی تنک گئی۔ سکون سے تو اس دن بیٹھوں گا جس دن تم یہاں میرے پاس ہوگی۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز نہ جانے کیوں کانپی۔ یہ ہوگا کیونکہ اب تو مجھے مشکل بھی نہیں لگ رہا تمہیں پانا۔ میں اب آپ کی شکایت اپنے بھائی سے ہی کروں گی تاکہ آپ سے پیچھا چھڑا سکیں۔ گڈ، ذرا سالے صاحب بھی آمنے سامنے آ جائیں کیونکہ ایک ملاقات تو ضروری ہے۔ وہ ہنسا۔ آبگینہ اس کے اس طرح بے باکی سے بولنے پر شرم سے کٹ کے ہی رہ گئی، جو ذرا بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ آپ نے اتنی رات کو فون کیوں کیا ہے؟ جھٹ اس نے بات بدلی۔ تمہاری یاد آ رہی تھی، کاش اس پہر یہاں میرے پاس ہوتی۔ لہجہ اس نے خاصا مخمور سا بنا لیا۔ آبگینہ کے جسم میں کپ کپی ہی دوڑ گئی۔ آپ پلیز مجھے بخش دیں۔ ناممکن سی بات ہو گئی ہے مسز، بس اب تھوڑا دل بے ایمان ہونے لگا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کچھ دن تم میرے ساتھ گزار لو؟ شٹ اپ۔ دھڑ سے اس نے ریسیور ہی پٹخ دیا۔ گھٹیا، آوارہ، لوفر، بدتمیز، آخر مجھے سمجھ کے رکھا ہے۔ تار ہی کھینچ لیا اس نے تاکہ کوئی رابطہ ہی نہ ہو سکے۔ دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ اشد آسیب کی طرح ہی اس پر سوار تھا۔ پوری رات کمرے میں چکراتی رہی۔ صبح اٹھ کے پہلا کام یہی کیا کہ موبائل میں سم لگائی تاکہ اشد گھر کے فون پر کال نہ کر سکے۔ پہلے فریش ہو کے باہر آئی، ٹائم دیکھا 8:15 ہو رہے تھے۔ سوچا کسے فون ہی کر لے۔ اس نے ٹرائی کیا مگر شاید وہ سو رہا تھا، اس لیے ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اکتا کے بیڈ پر موبائل پھینکا، بالوں کو سمیٹتی باہر آئی۔ آج جلدی صبح ہو گئی تمہاری؟ امی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ امی پوری رات نیند نہیں آئی۔ وہ سکڑ سمٹ کے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ لگی رہی ہوگی کنزہ سے فون پر، وہ رات سمجھی تھی کہ اسی کا فون تھا۔ ہاں جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ دل میں عجیب بے قراری تھی۔ وہ پورچ میں چلے گی، شاید صبح کی تازہ ہوا ہی ذہن دماغ پر کچھ اچھا اثر ڈال دے۔ کاش اشد کمال تم میری زندگی میں کانٹے نہ بھر رہے ہوتے، کاش تم مجھے ٹکراتے ہی نہ۔
وہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، ذہن اسے ہی سوچ رہا تھا، اگر گھر میں کسی کو بھی پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اور تم تو مجھے یہاں سے زبردستی لے جاؤ گے، کیسے رہ پاؤں گی میں اپنے گھر والوں کے بغیر؟ سر ہاتھوں میں تھامے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھنے لگی، دل پر تو بوجھ تھا، اسے یہ اٹھانا ہی تھا۔ ایک دم پھر رشید کے فون کرنے کا ہی خیال آیا۔ ناشتہ وہ اپنے کمرے میں لے کر آ گئی اور مسلسل اس کے موبائل پر کال کرتی رہی، شاید ریسیو کر لے۔ کال کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اس کے کل کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، تاکہ وہ کوئی غلط قدم ہی نہ اٹھا لے جو اس کی رسوائی ہی کر دے۔ بھائی پوری 25 کالز ہیں۔ روحا اس کا موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اور وہ کمبل میں دبکا پڑا تھا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے پوچھا۔ نمبر تو نہیں ہے، البتہ آپ گینا لکھا ہے، وہ بتانے لگی۔ واٹ؟ کمبل دور پھینک کے موبائل اس سے لیا جو اس کے قریب ہی تو بیڈ پہ بیٹھی تھی، جلدی چیک کیا تو واقعی اسی کی کالز تھیں۔ وہ اس لیے ریسیو نہیں کر رہا تھا کہ شاید کسی اور کا ہے۔ اب کیسے آنکھیں کھلی؟ وہ مانی خیزی سے مسکرائی۔ یہ محترمہ وہی ہے نا جن سے رات آپ نے بات کرنے کو کہا تھا؟ سنو، تم کسی کے سامنے بول مت دینا، اس نے روحا کے چپت لگائی۔ بھائی نام آپ گینا اچھا ہے، ویسے وہ خود کیسی ہے؟ اسے تجسس بھی ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ کمبل سے نکلا۔ آپ کا ان سے وہ… سنو، ابھی تم بچی ہو، خبردار جو ایسی بات آئندہ کی، اس نے ڈانٹ دیا۔ میں تو کروں گی اور 10 دفعہ کروں گی، وہ ضد پر آ گئی۔ ٹھیک ہے کرو پھر، آئس کریم شاپنگ چاکلیٹ بند، اس نے دھمکی دی۔ بھائی کیا ہے؟ وہ کھسیا گئی۔ اچھا تم چلو یہاں سے، آج ویسے بھی سنڈے ہے، میں سوؤں گا۔ وہ واش روم میں گھس گیا۔ مجھے پتہ ہے آپ سوئیں گے نہیں بلکہ باتیں کریں گے، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ ارشد اس کے جاتے ہی واش روم سے باہر نکلا اور دھڑ سے دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ موبائل ہاتھ میں تھا اور انتظار تھا کہ آپ گینا اسے کال کرے۔ تو مسز کے دماغ تھکانے لگ گئے ہیں، اسے ہنسی آئی۔ اسی وقت دوبارہ موبائل کی بیپ ہوئی تو اس نے 4-5 بیپ کے بعد کال ریسیو کی، مگر منہ سے پھر بھی نہ بولا۔ ہیلو میں آپ گینا، اس کی سہمی آواز ابھری۔ کہیے، آج آپ نے قسم کیسے توڑ دی؟ ارشد کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ موبائل میں سم لگا لی ہے، فوراً بولی۔ کیوں؟ مجھ سے ڈر گئی؟ ہر شریف لڑکی گھٹیا آدمی سے ڈرتی ہے، دانت پیس کے وہ گویا ہوئی۔ ابھی میرا گھٹیا پن دیکھا کب ہے؟ اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہوگا کہ ایک شریف لڑکی کو ڈرا دھمکا کر آپ نے اس سے نکاح کر لیا جو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ یہ سب تمہیں پتہ ہے میں نے جو بھی کیا ابتدا تم نے کی تھی۔ پھر مہربانی کر کے آخر کر دیں اس رشتے کا، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، بھول کے بھی آپ کی راہ میں نہیں آؤں گی، کسی کو بھی آپ کا نام نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے آزاد کر دیں۔ وہ رو دی۔ مسز اب یہ آپ ناممکن بات کہہ رہی ہیں، لہجے میں تو اس کے اطمینان ہی رہتا تھا۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں بتا دو کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ وہ اسے جلانے لگا۔ ہاں، تاکہ وہ مجھے برا بھلا کہتے رہیں۔ پھر ایسا کرو، مجھے تم یہ بتاؤ کہ رخصتی کروا لوں؟ مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں، کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ چیخی۔ سنو، زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایگزام کے بعد بزنس میں انوالو ہو جاؤں گا، پھر میں اسی سال کے آخر میں تمہارے گھر تمہیں لینے آؤں گا، مجھ سے اب اور نہیں رہا جا رہا تمہارے بغیر۔ شٹ اپ، لائن ہی کٹ کر دی۔ بہت غصہ ہے، محترمہ کو نہ جھکایا اپنے قدموں میں تو اشد نہیں۔ دیکھنا تمہیں میں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا، کیونکہ میرے دل پر تم قبضہ جما چکی ہو اور میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ موبائل پر اس کا نمبر پھر پریس کرنے لگا۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ اس کی روئی روئی آواز نکلی۔ میں تو سمجھا تھا کہ موبائل آف کر دیا ہوگا۔ وطن سے پھر باز نہ آیا۔ کہیے اب کیا دھمکی دینی ہے؟ ارشد، عالیہ بیگم اسے آوازیں دیتی اندر آئیں۔ وہ تو گڑبڑا ہی گیا، موبائل اس کے ہاتھ سے بیڈ پر ہی گر گیا، آف کرنا بھول گیا۔ تم ناشتہ کر لو پھر دوبارہ سو جانا۔ انہوں نے اس کی حواس باختہ صورت دیکھی۔ دوسری جانب آپ گینا کو بھی ساری گفتگو سنائی دے رہی۔ وہ امی ابھی دل نہیں کر رہا۔ سنو، تم بالکل کھانے پینے پر توجہ نہیں دے رہے ہو۔ وہ غصہ ہونے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں چھٹی والے دن اتنی جلدی ناشتہ نہیں کرتا۔ یہ سب نخرے تم بات کے لیے رکھو، تمہاری بیوی آئے گی نا، اس سے کہنا وہ جب دل چاہے ناشتہ دیتی رہے گی۔ آپ تو امی دور تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ جھیم گیا۔ اچھا جلدی آ جاؤ، عزیب بھی گھر پر ہے، وہ پوچھ رہا ہے تمہارا۔ آتا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، مگر نگاہ پھر موبائل اسکرین پر ڈالی کال اس کی جاری تھی۔ عالیہ بیگم کمرے سے جیسے ہی نکلی اس نے لپک کر موبائل اٹھا لیا۔ اتنی فرمانبردار بیوی میں نے نہیں دیکھی، اس نے شوخی سے کہا۔ وہ پھنکاری۔ اگر میں لائن کٹ کر دیتی تو آپ پھر کرتے، اس لیے میں نے کٹ ہی نہیں کی۔ گڈ، بڑی سمجھدار ہو، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ اطمینان سے لیٹا ہوا تھا۔ آپ کی امی ابھی آئی تھی کمرے میں؟ گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ اب اسے شرارت سوجی۔ جی آ رہی تھی۔ آپ نے انہیں بتایا ہوا ہے کہ… وہ جھجکی۔ انہیں تو نہیں بتایا، سوچ رہا ہوں بتا دوں۔ بتا دیں، مجھے پتہ ہے وہ بہت اچھی ہیں، میں انہیں ساری حقیقت بتا دوں گی۔ وہ الٹا ڈرانے لگی۔ اچھی طرح بتانا، جب بھی ملاقات ہو، لگتا ہے عنقریب ہونے والی ہے۔ وہ مانی خیزی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے اس بار میں خاص طور پر آپ کے گھر آ کے آپ کی امی اور دادا جان کو حقیقت بتاؤں گی، پھر دیکھیے گا گھر سے بے گھر ہونے کی آپ کی باری ہے۔
اس کا مطلب ہے آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں؟ آف کورس، وہ ایک دم ہی جوش میں آ گئی۔ سوچ لو، اگر میں بے گھر ہو بھی گیا تو مجھ پر تو اثر نہیں پڑے گا، مل آنر ہوں، پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن میرے گھر والے اس پر تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ کروانا میرا کام ہے۔ آبگینہ اتنی بھی نازک نہیں کہ اسے توڑ دیا جائے۔ کسی نے اگر تمہیں چھونے تک کی کوشش کی نا، جان سے مار دوں گا اسے، یاد ہے نا اکبر افندی؟ اس نے یاد دلایا۔ اگر چھونے والا ارشد ہوا تو اس کا کیا کرو گے؟ اس نے اچانک ہی بے تکا سوال کیا۔ ارشد سارے حقوق رکھتا ہے، اختیارات رکھتا ہے، اسے چھونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لہجے میں اس کی اتنی مضبوطی تھی کہ وہ مٹھیاں تک بھینچ لی۔ میں روکوں گی آپ کو، اور آپ کا مقصد کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی، وہ چیخی۔ مسز آبگینہ، ارشد آپ میری شریک حیات ہیں، یہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ کسی دن بھی میرا میٹر گھمانا، یاد رکھنا اس دن سر پکڑ کر روگی، بلکہ پورا تمہارا خاندان ہی۔ یہ دھمکیاں آپ دیتے رہتے ہیں، لیکن اس پر میں اپنی کروں گی۔ اس نے لائن کٹ کر کے موبائل ہی آف کر دیا۔ ارشد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ اس کے دل میں تو اتنی آسانی سے آ گئی تھی، وہ چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ اب بس اس کی رضا سے، محبت سے اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ بھائی، امی سخت خفا ہو رہی ہیں، جلدی ناشتہ کرنے آ جائے۔ ریتا آندھی طوفان کی طرح اندر آئی۔ تم دونوں نے پھر آج ایک جیسے ڈریس پہنے؟ ارشد نے بلیک ٹراؤزر پر ریڈ ٹی شرٹ میں ملبوس اسے دیکھا۔ یاد ہے آپ ہی لائے تھے جرمنی سے، اس نے اترا کے بتایا۔ لیکن تم دونوں ایک ساتھ مت پہنا کرو۔ کیوں؟ وہ اس کی بغل میں گھس کے بیٹھی، بالکل ہی بچوں کی طرح تو وہ دونوں کو ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ بیٹا اس لیے کہ مجھے پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس نے ریتا کی پونی کھینچی۔ جھوٹ کم بولیں، ابھی آپ مجھے پہچان گئے ہیں۔ وہ ارشد کے بازو پر مکہ مارنے لگی۔ ہاں، اس کا مجھے اندازہ ہے، جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کی دلہن آئے گی تو وہ ہم دونوں کو نہیں پہچان سکے گی۔ کیوں، تم نے دلہن دیکھنا شروع کر دی ہے؟ وہ ریتا کو اٹھا کے سائڈ پر بٹھانے لگا، خود ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بالوں میں چلانے لگا۔ دیکھی تو نہیں ہے۔ ہاں، وہ طے ابو کے دوست ہیں، ان کی پوری فیملی ہی کل ڈنر پر انوائٹ ہے۔ ڈنر پر اس سے دلہن کا کیا تعلق؟ وہ مسکرایا۔ امی کہہ رہی تھی ان کی ایک بیٹی ہے آبگینہ، کہہ رہی ہیں اسے ہی دیکھیں گی۔ وہ معصومیت سے بتانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ارشد مسکرایا۔ بھائی، امی کی پسند پر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل نہیں، اگر پسند ہو صرف آبگینہ۔ وہ واش روم میں گھس گیا۔ ریتا کے خاک بھی پلے نہ پڑا۔ وہ سوچتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ عالیہ بیگم پھر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ارشد کے کپڑے وغیرہ ریڈی کر کے وہ چلی گئی تھی۔ آبگینہ نے مہرون کاٹن کے کڑھائی والے سوٹ پر کڑھائی کے ہم رنگ کنٹراسٹ پر گرین دوپٹہ بڑا سا شانوں پر ڈالے، بالوں کو لپیٹ کر کیچل میں مقید کیا تھا۔ کانوں میں میچنگ چھوٹے چھوٹے بندے، صاف شفاف دودھی کلائیوں میں اسٹیل کی چوڑیاں اسے حسین و دلکش بنا رہی تھی۔ لائٹ سی لپسٹک لگا لو۔ سنبل بھابی نے ماس کو سنگل صوفے پر بٹھایا اور اپنا بیگ ٹھیک کرنے لگی۔ ضروری ہے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں لگا لو، کیا پتہ اسکوپ بن جائے۔ بس بھابی، آپ بھی نہ۔ وہ انہیں گھورنے لگی۔ چلو بھائی، اور کتنی دیر لگانی ہے؟ باسم بلو جینز پر بلو ہی جینز کی جیکٹ میں بالوں کو سنوارتا باہر سے آیا۔ او ہو بھائی، یہاں تو بھائی بھی خاصے ہیرو لگ رہے ہیں، آبگینہ نے چھڑا۔ تم بھی نہ بس، وہ جھیمپا۔ تیمور علی نے جلدی مچائی کیونکہ جمال احمد کا فون آ گیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے پھر جلدی نکلنے کی۔ باسم ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شوزب بھائی کی کوئی آفیشیل میٹنگ تھی، وہ نہیں جا رہے تھے۔ کیا یہ گھر ہے؟ آبگینہ کو تو حیرانگی کا جھٹکا لگا اور دل میں دھکڑ پکڑ ہونے لگی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتفاق یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں، تمہیں اعتراض ہے؟ بھابی اس کے وحشت زدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ میں سمجھی کہ دور ہے گھر۔ گاڑی میں وہ اب بھی بیٹھی تھی۔ گیٹ کھل چکا تھا، مگر پورچ میں آتے ہی گاڑی سے وہ سب اتر گئے۔ لگتا تھا سب ہی استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ ارشد کمال کا گھر؟ کیا وہ جمال انکل کا بیٹا ہے؟ اس کے تو خوف کی وجہ سے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے۔ آؤ آؤ بیٹا۔ جمال احمد کی بیگم نے اس کا بازو پکڑا۔ وہ چونک کر خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں وحشت و خوف دیکھ لیا تھا۔ باسم گاڑی سے مٹھائی وغیرہ نکالنے دوبارہ گیا تھا۔ راستے میں وہ مل گئی جو چوکیدار سے گیٹ بند کروا رہی تھی۔ کیسی ہیں؟ باسم نے پنک کاٹن کے سوٹ میں اسے دیکھا۔ دراز بالوں کو چوٹی بنائے سادہ سی لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ تیمور انکل کے بیٹے ہیں۔ وہ بس اتنا ہی بولی۔ ہاں تو کیا نام ہے؟ راشیہ؟ باسم کی پرشوق نگاہیں اس پر تھی۔ پلیز اندر آ جائیں آپ۔ وہ گھبرا گئی، تیزی سے اندر بھاگ لی تھی۔ باسم کو اس وقت اس کا شرمانا گھبرانا اچھا لگا۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ مٹھائی کے ڈبے اس نے جمال انکل کی بیگم کو دیے۔ کنزا آبگینہ کو اوپر اپنے کمرے میں ہی لے گئی۔ راشیہ کے ساتھ ہی اس کا قیام تھا۔ کنزا، یہ سب تمہارے ساتھ کیسے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ بہت اچھے ہیں، مجھے تو بالکل فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں ان سب کے درمیان کبھی تھی ہی نہیں، وہ مسکرا کے بتانے لگی۔ اور وہ مسٹر جن سے تمہارے بارے میں سوچا گیا ہے، وہ آپ کی نا پتہ نہیں سمجھ نہیں آتے ہیں۔ اول تو مجھ سے مخاطب ہی کم ہوتے ہیں، پھر زیادہ تر ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ ہیں کیسے؟ تجسس بھی تھا۔ نارمل ہیں، آئی گلاسز لگاتے ہیں، بولتے بھی کم ہیں۔ وہ عزیب کے ذکر کرنے پر سر جھکا ہی گئی۔ شادی کا کب تک ارادہ ہے؟ وہ اب کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کافی بڑا کمرہ تھا، ڈبل بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، ایک صوفہ کم بیڈ پڑا تھا۔
کھڑکیوں پر دبیز پردے، پورا گھر ہی زبردست تھا۔ راشیہ کی کہیں بات طے ہو جائے، اس کے بعد ہی بڑی مامی کہہ رہی ہیں۔ راشیہ یہ ہیں کدھر؟ اسے خیال آیا، اسے کچن میں بڑی مامی نے بھیجا تھا، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ کنزا اپنا دراز آنچل سنبھالتی اٹھی۔ آبگینہ نے بھی تقلید کی۔ کمرے سے باہر کافی بڑا ہال کمرہ تھا، جہاں صوفہ سیٹ اور چند کارنر سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہوا تھا۔ سٹائلش سی ریلنگ نیچے سے، جہاں سے نیچے کا سب منظر نظر آ رہا تھا۔ اوپر ساتھ ہی بڑے بڑے 4 کمرے تھے۔ وہ تفصیلی جائزہ لیتی نیچے اتر رہی تھی۔ سبھی لوگ نیچے ہال کمرے میں بیٹھے تھے۔ تم ادھر بیٹھو ذرا، میں ابھی آئی۔ وہ آبگینہ کو کاؤچ پر بٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ ارے جمال، کمال کا بیٹا تھا ارشد، وہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ تیمور علی کو سبھی نظر آئے، وہی نظر نہیں آیا۔ آبگینہ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ عالیہ بیگم اس کا گھبرانا نوٹ کر رہی تھی۔ انہیں یہ نازک سی پھولوں کی طرح لڑکی بہت ہی پسند آئی تھی۔ ایگزامز ہو رہے ہیں نا، اس کے پڑھائی میں لگا ہوا، ویسے آج ابھی تک نہیں آیا بھی نہیں ہے۔ دادا جان کو ہر وقت اس کی فکر ہی رہتی تھی۔ سنیے، آپ ادھر آئیں۔ روحا نے آبگینہ کے کان میں سرگوشی کی۔ آبگینہ نے ناسمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ ارے آئیے تو۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے لاؤنج کی طرف لے گئی۔ عالیہ بیگم سب دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہاں بات ہو سکتی ہے۔ وہ بلو کاٹن کے کپڑوں میں پونی بنائے چھوٹی سی بچی کو دیکھنے لگی۔ ایسی کیا بات کرنی ہے؟ وہ گڑبڑائی بھی۔ آپ ارشد بھائی کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی نا؟ میں؟ وہ کنکھیوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ ہے، بھائی نے آپ کا ہی نمبر مجھ سے ملوایا تھا ابھی کچھ دن پہلے رات کو، یاد کریں۔ وہ یاد دلانے لگی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عالیہ بیگم بھی وہاں آ گئی۔ کچھ نہیں امی، روحا نے بات ہی کاٹ دی، جبکہ آبگینہ کو نہ جانے کہ انہیں دیکھ کر شرم و جھجک سی آنے لگی کہ شاید وہ سب کچھ جانتی ہی ہوں۔ سب آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ راشیہ بلانے چلی گئی۔ آبگینہ کھڑی ہوئی ہو گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ مہمان حضرات کو پہلے کھانا کھلایا گیا اور اتفاق سے ارشد کی انٹری 10 بجے ہی ہو ہی گئی۔ آبگینہ چیئر چھوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، کھانا کھا لو۔ نگہت بولی۔ جی وہ کھا لیا۔ ارشد کی موجودگی سے بے بس سی کر رہی تھی، مگر وہ لاتعلق سا بنا ان سب کے درمیان تھا، مگر مؤدب انداز میں سب سے سلام دعا کی۔ ارے آبگینہ، اتنا سا کھاتی ہو تم؟ ملیحہ بھابی مسکرائی۔ جی ہماری آبگینہ کو ڈائٹنگ کی پڑی رہتی ہے، سنبل بھابی نے بتایا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ارشد کی جانب بس ایک بار ہی دیکھ سکی تھی۔ پھر بیٹھو بیٹا، کھانا کھاؤ، دادا جان نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ارشد شاید اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا، جھٹکے سے چیئر کھسکاتا اٹھا اور ڈائننگ ٹیبل سے نکل گیا۔ ارشد کھانا کھائے بغیر چلا گیا۔ تیمور علی نے نوٹ کیا۔ آبگینہ لب بھیج کے رہ گئی۔ وہ اس کا غصہ سمجھ گئی تھی، مگر اب نئی فکر ہو گئی، ضرور پھر کچھ بکواس ہوگی۔ بھائی صاحب، وہ ویسے کچھ کبھی دیر سے کھاتا ہے، آپ سب کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا۔ عالیہ بیگم نے بات بنائی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے پھر سب ہال کمرے میں آ گئے۔ بیٹے ایک منٹ۔ باسم شاہ زیب بھائی سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ زیب آیا تو اس کی بھی کمپنی مل گئی، مگر ارشد کمرے میں ہی تھا۔ امی، بھائی بلا رہے ہیں، ریتا عالیہ بیگم سے بولی۔ آبگینہ نے چونک کے اسی وقت دیکھا، وہ اٹھی اور چلی گئی، مگر پھر کچھ دیر بعد میں نیچے آ گئی۔ راشیہ، چائے بنا کے ارشد کو بھیج دو۔ جی اچھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آپی آپ بیٹھ جائیں، میں بنا لوں گی۔ اتوسا خود چلی گئی۔ باسم کی نگاہ تو راشیہ پر گاہیں بگاہیں اٹھ جاتی تھی۔ آبگینہ نے اپنے بھائی کی یہ چوڑی بھی پکڑ لی تھی۔ روحا، جاؤ ارشد بھائی کو چائے دے آؤ۔ اتوسا چائے ٹرے میں کپ لیے آ گئی۔ وہ چائے کی ٹرے اوپر اس کے کمرے میں لے کر آ گئی۔ ارشد جوتوں سمیت بیڈ پر ہی لیٹا تھا۔ سب چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں گئے۔ اس نے ارشد کے جوتے اتارے۔ گڑیا، میں نے منع کیا ہے نا، جوتے مت چھوا کرو، مجھے آپ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ اب ساکس بھی اتارنے لگی۔ بھائی، وہ آبگینہ باجی کو دیکھا ہے، کتنی پیاری ہے؟ کون آبگینہ؟ وہ انجان بنا۔ تیمور انکل کی بیٹی، مجھے پتہ ہے، یہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ تم آج کل بہت دماغ لڑانے لگی ہو۔ چائے کے وہ سپ لینے لگا۔ بتائیے نا، یہی ہے نا؟ نہیں، یہ نہیں ہے، وہ دوسری ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ لیکن مجھے تو یہ اچھی لگی ہے۔ آپ ایسا کریں، وہ والی آبگینہ کو پسند مت کریں، ان کے بارے میں سوچیے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ ابھی اگر امی نے سن لیا نا، ڈانٹ پڑے گی ہم دونوں کو ہی۔ کیا ہے بھائی، کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ وہ منہ بسورنے لگی۔ یہ اچانک میری شادی کا تمہیں ارمان کیسے ہو گیا؟ اس نے روحا کا چپت لگائی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے ہماری بھابھیوں پر بالکل آبگینہ باجی جیسی۔ لگتا ہے اب غور سے دیکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ میری بہن کو جو پسند آ گئی ہے۔ چائے پینے کے بعد وہ کپ رکھا اور خود اٹھ کے ٹیرس پر چلا گیا۔ اسموکنگ جو کرنی تھی، پھر یہاں سے وہ باہر بھی دیکھ سکتا تھا۔ بھائی کیا بات ہے، آپ ابھی تک آفس نہیں گئے؟ آبگینہ صبح 11 بجے اس کے کمرے میں باسم کی خبر لینے آ گئی۔ کچھ سستی سی آ رہی تھی۔ وہ انگڑائی لینے لگا۔ لگتا ہے نیند بھی نہیں آئی ہے، مانی کسی سے پوچھنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اٹھا۔ بھائی آپ نے راشیہ کو دیکھا؟ دیکھا تھا۔ وہ گھوما۔ کیسی لگی؟ کسی دن فرصت سے بتاؤں گا کیسی لگی، ابھی تم جاؤ میرے لیے ناشتہ ریڈی کرواؤ۔ وہ اس کی بات ٹال کے واش روم میں چلا گیا۔ آبگینہ سر ہلاتی ہوئی نیچے آ گئی۔ سنو، آج تم سنبل کے ساتھ کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لو، مسرت بیگم نے کہا۔
وہ کس لیے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ اس لیے کہ کوئی کوکنگ کے کورس کر لو، کیونکہ یہی کام آئے گا۔ امی کچن کے کام؟ وہ ویسے ہی بچتی تھی۔ لڑکی مجھے تیری فکر ہے، تو سسرال میں کیا کرے گی یا نہیں؟ میں نے آپ سے کہا ہے نا مجھے کوئی نہیں جانا، وہ منمنائی۔ بس زیادہ فضول بکنے کی ضرورت نہیں۔ جمال بھائی کی بھاوج عالیہ مجھ سے تمہارے متعلق بہت کچھ پوچھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کا اپنے بیٹے ارشد کے لیے تمہارا خیال ہے۔ جی؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے کچھ کہا آپ سے؟ ہاں پوچھ رہی تھی۔ کہیں بات وغیرہ تو نہیں کی؟ میں نے صاف بتا دیا، اور پھر مجھے ان کا بیٹا بھی بہت اچھا لگا ہے۔ اچھا ہے نا، جاننے والوں میں ہی تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہارے باپ بھائیوں کو اتنی فکر نہیں ہوگی۔ وہ باسم کے لیے ناشتہ جمیلہ سے تیار کروا رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنی اس اشد کمال سے شادی، اس کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بند کرو یہ شور، جا کے تیار ہو، سنبل نے تمہارے لیے انسٹیٹیوٹ میں بات کر لی ہے۔ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ زبردستی تیار ہوئی وائٹ جارجٹ کا سوٹ، جس پر وائٹ ہی کڑھائی ہوئی تھی، وائٹ موتیوں کی بیل پورے دوپٹے پر لگی ہوئی تھی، وائٹ میچنگ کی سینڈل پہن کے وہ نفیس سی لگ رہی تھی۔ صدر میں کوئی انسٹیٹیوٹ تھا، اس کو کوکنگ میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ روز ہی بھابھی ساتھ جاتی تھی، مگر اب انہوں نے ماسک کی وجہ سے منع کر دیا تھا۔ وہ تنگ کرنے لگا تھا۔ ارے اے باگڑ بلی، اتنی ناراض کیوں رہتی ہو؟ باسم نے اسے منہ بسورے دیکھا جو روز روز جا کے تنگ آ گئی تھی۔ بھائی امی کو منع کریں، مجھے کہاں پھنسا دیا؟ تمہیں کہیں اور پھنسانے کا سوچ رہی ہیں نا؟ وہ شرارت سے بولتا کاؤچ پر لیٹا۔ ہاں تنگ کر لیں، بوجھ ہوں میں سب پر۔ آبگینہ باقاعدہ رونے لگی۔ باسم یار تم بھی تنگ کرنے لگے ہماری چھوٹی سی گڑیا کو۔ شوزب بھائی کو اس کا رونا واقعی برا لگا تھا۔ کسی کو بھی میری پرواہ نہیں ہے، اتنی تو تمہاری پرواہ ہے کہ امی چاہ رہی ہیں کہ مجھ سے پہلے تمہاری ہو جائے۔ آپ سے پہلے میں بالکل نہیں کروں گی۔ اس نے غصے میں کشن اٹھا کے پھینکا جو باسم نے کیچ کر لیا۔ تم لوگ پھر شروع ہو گئے اس کے نخرے اٹھانے۔ مسرت بیگم وہیں لاؤنج میں چلی آئیں۔ امی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک ہفتے تک انسٹیٹیوٹ نہیں جاؤں گی، فرینا کی شادی ہو رہی ہے۔ فرینا کی شادی رات میں ہوگی، تم دن میں جاتی ہو۔ انہوں نے اس کا عذر رد کیا۔ میں کیا شاپنگ نہیں کروں گی؟ اس کی مہندی مائیوں سارے فنکشن ہی اٹینڈ کرنے ہیں میں نے۔ اٹینڈ کرنے کو کس نے منع کیا؟ لیکن یہ کورس ضروری ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ پیر پٹکتی جانے لگی۔ ارے رکو، باسم نے اسے بازو سے پکڑا۔ بات مت کریں مجھ سے آپ۔ وہ اپنا سی گرین آنچل جھٹکے سے چانوں پر سمیٹ کے جانے لگی۔ گڑیا تم واقعی ننھی سی بچی بن جاتی ہو۔ وہ تو میں ہوں، اس نے سوں کی۔ اچھا چلو، تمہارا موڈ درست کرنے کے لیے جمال انکل کے چلیں گے۔ وہ مسکرا دیا۔ میرا یا اپنا؟ فوراً ہی سے گھورنے لگی۔ چلو آج نا میں سارے رات سے پردہ اٹھاؤں گا۔ چلو ڈنر بھی باہر کریں گے اور تمہاری شاپنگ بھی ہو جائے گی۔ باسم نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ 6 بج رہے تھے، سردیوں کی وجہ سے مغرب جلدی ہی ہو جاتی تھی۔ چلیے، وہ جھٹ خوشی ہو گئی۔ حلیہ وغیرہ کیا درست کرتی؟ سی گرین کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں تھی، اوپر سے اس نے مسٹرڈ لانگ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی CD پلیئر آن کر دیا۔ لڑکی یہ بند کرو، باسم نے بند کیا۔ باسم گاڑی باہر لے آیا، مگر اس نے اسی گلی سے باہر گاڑی نکالی جہاں وجاہت پیلس تھا۔ ہاں تو بھائی آپ کیا راز بتانے والے تھے؟ وہ اس کی جانب گھومی۔ راز؟ وہ مسکرایا۔ تمہارے بھائی کو کوئی پسند آ گئی ہے۔ کیا پسند آ گئی ہے؟ وہ تو چیخ ہی پڑی۔ جلدی بتائیں، کون ہے، کیسی ہے، کہاں ملی؟ سانس تو لے لو، بتاتا ہوں۔ وہ اس کی بے قراری پر جھینپا۔ گاڑی اس نے ایک کول کارنر کے پاس روکی، کیونکہ وہ سردیوں میں آئس کریم کھانا آبگینہ کو بہت پسند تھا۔ باسم بھائی بتائیے نا۔ ہاں تو لڑکی ہے۔ وہ سر کھجانے لگا۔ خوبصورت ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ آنکھوں میں چھم سے راشی آ گئی۔ پھر ٹھیک ہے، میرے بھتیجے بھتیجی تو خوبصورت ہی ہوں گے۔ آبگینہ؟ وہ گھورنے لگا۔ ہاں نا بتائیے، آئس کریم میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہے باسم بھائی، پھر امی نے جمال انکل کی راشیہ کو جو پسند کیا اس کا کیا ہوگا؟ اسے افسوس ہونے لگا۔ پوری میری بات مت سننا، اپنی بولے جانا۔ اس نے کھسیا کے اس کی چپت لگائی۔ اچھا بولیے۔ اس کا منہ ہی لٹک گیا۔ جمال انکل کی راشیہ ہی ہے، وہ رک کے بتانے لگا۔ کیا؟ حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ پھر اس نے پہلی ملاقات سے لے کر جتنی بار اتفاقیہ ملے سب بتا دیا، اور وہ دلچسپی سے سب سنتی رہی۔ واؤ، کیا فلمی سچویشن ہوئی ہے۔ وہ خوش ہونے لگی۔ ویسے بھائی، راشیہ مجھے بھی پہلی نظر میں پسند آئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، ایسی کوئی بات ہوگی تو پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے آبگینہ کو جلدی آئس کریم کھاتے دیکھا۔ راشیہ بھی کرتی ہے آپ سے؟ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ اس کا شرمانہ گھبرانا سمجھتا تھا۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ تو کرتے ہیں نا، اور میں دیکھیے گا اپنے بھائی کی شادی میں کیا مزے کروں گی۔ جی نہیں، تم سے پہلے بالکل نہیں۔ اس نے پھر اس کی لٹ کھینچی۔ کیا ہے بھائی؟ وہ چڑ گئی۔ بہنیں بھائیوں کی شادیوں سے پہلے ہی پرائی ہو جائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کو بعد میں کباب میں ہڈی محسوس ہوں گی نا۔ وہ دانت کچکچانے لگی۔ تم ایسا سوچنا بھی مت، تم میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو۔ کتنی؟ مثلاً بتائیے۔ وہ اب ذرا اترا کر پوچھنے لگی۔ اتنی کہ اگر تم مجھ سے کہو کہ بھائی آپ راشیہ کے بجائے کسی اور سے شادی کر لیں تو میں کر لوں گا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ باسم بھائی؟ وہ سکتے میں آ گئی اپنے بھائی کی شدت پسند محبت دیکھ کر۔ ہاں آبگینہ، تم میرے لیے بہت خاص ہو، بالکل منی سی چھوٹی سی گڑیا کی طرح۔
اس نے آبگینہ کے ہاتھ کو پکڑ کر چوم لیا۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں ہمیشہ مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آبگینہ نے حیرانی سے بس اسے دیکھا۔ اگر اسے بتا دے کہ اس کی بہن اپنے دل پر ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ایک دیو کی قید میں ہے تو پتہ نہیں وہ اس کا کیا حشر کر دے۔ راشیہ بھابی کو اعتراض ہوگا، بلکہ جلن ہوگی نن سے اتنی محبت دیکھ کر۔ ہو تو ہو، وہ آ بھی جائے گی تو، لیکن تم میرے لیے پہلے ہو، وہ بولا۔ ویسے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر میں کبھی اچانک ہی آپ کو بری لگنے لگی تو، وہ پوچھنے لگی۔ مجھے اپنی بہن کبھی بری نہیں لگے گی۔ بھائی سوچ لیں، کیا پتہ میں کبھی آپ کی طرح خود کسی کو پسند کر کے شادی کر لوں پھر؟ وہ اس کی ساری سوچیں معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ اگر کبھی ایسا ہو تو مجھے تم ضرور بتانا، میں تمہارے پسند کردہ لڑکے سے ہی شادی کرواؤں گا، اس نے یقین دلایا۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، اگر امی نے سن لیا نا جوتے ہی لگائیں گی، اس نے جھٹ بات بدلی۔ ویسے ابھی کوئی ہے؟ وہ رازداری سے پوچھنے لگا۔ جی نہیں، باز آئی میں ایسی حرکتوں سے، اس نے ہاتھ جوڑے۔ ویسے تم ہو بھی نہیں ایسی، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ باسم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آبگینہ نے کرب سے لب کاٹے۔ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو کیا اس کا بھائی اسے سپورٹ کرے گا یا اسے برا ہی کہے گا؟ پورا وقت وہ اشد کے متعلق سوچتی رہی۔ کیا ڈیٹ رکھی ہے؟ اشد فواد سے ملنے اس کے گھر آیا ہوا تھا، جنوری کی 2 تاریخ۔ اف، اتنی سردی میں؟ اشد سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ جی امی کو ہی جلدی ہے۔ آنٹی کو یا تجھے؟ نوید نے مانی خیزی سے آنکھیں گھمائی۔ یہی سمجھ لو۔ دونوں کو وہ چائے کے کپ تھمانے لگا۔ اشد ایک خبر تو سن۔ فواد کو یکدم یاد آیا۔ کیسی خبر؟ وہ سیدھا صوفے پر نیم دراز ہی تھا۔ آبگینہ بھابی کوکنگ کورس کر رہی ہیں۔ کیوں، لسٹ تھما دی ہے اس نے اپنی پسند کی؟ نوید نے لقمہ دیا۔ ابھی یہ نوبت آئی نہیں ہے، اشد جھینپ کیا۔ انسٹیٹیوٹ کا پتہ لگاؤ کون سا ہے، محترمہ کو وہیں سے اڑا لوں گا۔ فرینہ نے پوری ڈیٹیل دے دی ہے، فواد سے تفصیل بتانے لگا۔ یہ فرینہ واقعی بہت اچھی ہے، اے ادب سے بھابی ہے تیری۔ فواد نے اشد کو گھورا۔ یار عادت تو آہستہ آہستہ ہی پڑے گی۔ وہ کھڑا ہوا۔ کدھر؟ نوید بھی حیران ہوا۔ یار جب سے ایگزامز ختم ہوئے بوریت ہو گئی ہے۔ بوریت دور کرنے جا رہا ہے، نوید مانی خیزی سے بولا۔ شٹ اپ، اشد نے جھینپ کے گھورا۔ فواد ابھی انسٹیٹیوٹ کا ٹائم تو ہوا نہیں ہے، موصوف پہلے سے ہی دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ خبیث ہو تم لوگ۔ وہ ان کے دھموکے لگا کے دونوں سے اجازت لے کے آ گیا۔ ابھی 2 بجنے میں صرف 20 منٹ تھے، اسے 2 بجے تک صدر پہنچنا تھا تاکہ آبگینہ سے پہلے وہ وہاں پہنچ جائے، مگر اس نے پہلے شیرٹن ہوٹل کا رخ کیا، وہاں ایک کمرہ بک کروایا اور پھر صدر پہنچا۔ شکر ہے دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ مین گیٹ کے باہر تھا، نگاہیں اسے ہی تلاش رہی تھی۔ اس وقت سلور لینڈ کروزر سے وہ دھانی جارجٹ کے پلین سوٹ میں نظر آئی۔ اشد نے اسی وقت گلاسز آنکھوں پر لگائے۔ آبگینہ کو گاڑی چھوڑ کے جا چکی تھی۔ وہ اپنا پرس اور دیگر چیزیں سنبھالتی لفٹ کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اشد لمبے لمبے ڈگ بھرتا پہنچ گیا۔ ذرا آج میرے ساتھ چلیے۔ آپ؟ آبگینہ تو حیران رہ گئی۔ بلیک پینٹ پر لائٹ پرپل شرٹ میں لمبا چوڑا اشد آنکھوں پر گلاسز لگائے چارمنگ لگ رہا تھا۔ وہ کانپنے ہی لگی اس کی باروب شخصیت کے آگے۔ جی میں۔ اشد نے گلاسز اتارے۔ لوگوں نے فہمائشی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ اشد نے اس کی سنے بغیر اس کی نازک بائیں کلائی پکڑی اور باہر لے آیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ ڈرنے بھی لگی، مگر اشد سن ہی کب رہا تھا۔ فرنٹ ڈور کھولا اور اسے بٹھا دیا۔ وہ تو اتنی کانپ رہی تھی کہ ٹانگوں میں لگ ہی رہا تھا کہ جان ہی نہ ہو۔ اس کے گلابی چہرے پر اس وقت خوف واضح تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال چکا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ وہ لہجہ مضبوط بنا کر چیخی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو۔ چہرے پہ اس کے اس بلا کا تناؤ تھا کہ آبگینہ نے تو تھوک نگلا، ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئیں وہ آج چیزیں گر گئیں جو وہ آج پکانے کے لیے لائی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی شیرٹن کے پارکنگ لاٹ میں رکی تو وہ وحشت زدہ ہو رہ گئی۔ اس نے گاڑی پارک کرنے کے بعد فرنٹ ڈور سے ہاتھ پکڑ کے اسے نکالا جو ٹھنڈی ہی ہو رہی تھی۔ آج تو سردی محسوس نہ ہوئی تو سویٹر بھی نہ پہنا تھا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر لفٹ کی جانب آ گیا اور لمحوں میں وہ اوپر تھے۔ اس نے چابی نکال کر روم کھولا۔ آبگینہ اس کے ساتھ گرتی پڑتی اندر آ گئی۔ کیوں لائے ہیں مجھے؟ آنچل شانوں سے دھڑک کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بیوی ہو میری، لا سکتا ہوں تمہیں یہاں۔ کیوں؟ بتانا ضروری ہے؟ وہ اس کے سراپے کو بغور دیکھنے لگا۔ آبگینہ نے نفرت سے منہ ہی پھیر لیا۔ آج آپ نے اپنا گھٹیا پن بھی دکھا دیا۔ سوچ رہا ہوں آج مکمل نہ دکھا دوں؟ بہت تمہاری زبان چلنے لگی ہے۔ وہ اس کے سامنے آ گیا۔ آبگینہ نے اسی وقت چہرہ اٹھایا۔ دیکھیے اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو بیٹھ کے بھی تو ہم کر سکتے ہیں۔ وہ فوراً مفاہمت پر اتر آئی۔ گڈ۔ فوراً اس نے اسے چھوڑا۔ آبگینہ آنچل سنبھال کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کیچر سے بال نکل کے چہرے پر لٹیں جھولنے لگی۔ وہ بغور اس حسن کے شاہکار کو دیکھ رہا تھا۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک حسین تھی۔ نازک مرمری وجود، اس پر گلابی دودھیا رنگت، آنکھوں پر لمبی لمبی مڑی ہوئی پلکوں کی جھالر۔ وہ کئی لمحے مبہوت زدہ رہ گیا۔ آپ کبھی بھی بغیر دھمکی دیے بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس نے اشد کا سکتہ توڑا۔
تم قابو میں ہی نہیں آتی ہو، یہ پھر ضروری ہوتا ہے۔ بیٹھو ادھر۔ ہاتھ سے پکڑا اور صوفے پر پٹخ دیا۔ وہ چپ چاپ بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارشد لیکن اس کے سامنے کھڑا ہوا، نگاہیں اس کی استحقاقانہ تھی، آپ گینا پر جمی ہوئی تھی۔ اس دن تم گھر آئی تھی، مجھے دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ آپ میرے بابا کے دوست کا گھر ہے اور آپ ان کے بھتیجے ہیں۔ خوشی نہیں ہوئی؟ وہ چلتا اس کے قریب آگے رکا۔ خوشی، یہ رشتہ ہمارا جو جڑا ہے کیا رضامندی سے جڑا ہے؟ اس نے نخوت سے کہا۔ میری اور تمہاری مکمل رضامندی تھی، زبردستی کو آپ رضامندی کا نام نہیں دے سکتے۔ وہ چیخی۔ سنو، تم پھر میرا دماغ گھما رہی ہو، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ فضول بحث مت کرو۔ کیوں نہیں کروں؟ میری زندگی خراب کر دی ہے۔ جب دل چاہا آپ کا آرڈر بھیج دیا کہ مجھ سے ملو، اور آج پیچھے پبلک پلیس سے اغوا کیا ہے۔ سنو، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں جب دل چاہے کہیں بھی لے جا سکتا ہوں۔ انداز اس کا خاصا روب و دھونس والا تھا۔ بیوی؟ دانت پیسے۔ مجھے بس یہ بتا دیں کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ بہت دن ہو گئے تم سے تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی تھی، سوچا کہ آج ہی موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری، اسی وقت آبگینہ بدک کے کھڑی ہو گئی۔ ارشد لب بھینچ کے ارشد کی آنکھوں میں اسے دیکھ کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ بیٹھو، لنچ ساتھ کریں گے، انداز دوستانہ بنایا اس نے۔ میں گھر سے کر کے نکلی تھی، مجھے آپ مہربانی کر کے انسٹیٹیوٹ چھوڑ دیں، وہ ملجکی لہجے میں بولی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے کلائی ہی پکڑ لی۔ پلیز، پرہانسی ہوگی آپ کی نا۔ ارشد، تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، میں سیدھا سادہ سا آدمی تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور گستاخی ہی کر بیٹھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کو دھکیل کر دور ہوئی۔ ارشد نے اسے گھورا جو چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رو رہی تھی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ کیا حرکت ہے یہ؟ بند کریں یہ بےہودہ حرکتیں، ایک لڑکی کی عزت رسوا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ عزت ہو تم میری اور رسوا میں کیوں کروں گا؟ جائز حقوق رکھتا ہوں۔ آپ گینا کا بازو پکڑ کے خود سے قریب کیا۔ عزت رسوا تو اس دن ہوگی ارشد کمال جس دن میرے گھر والوں کو یہ خبر ہوئی کہ میں تمہاری منکوہا ہوں۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں تاکہ تم پھر میرے پاس تو آ جاؤ گی۔ کبھی نہیں، وہ پھر چیخی۔ جان سے گزر جاؤں گی لیکن آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ اوکے، یہ تو وقت بتائے گا۔ اس نے جیکٹ واپس پہنی، پھر وہ رکا نہیں، اس کی کلائی پکڑی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ لک دک اس کا یہ روپ دیکھتی رہی۔ سارے راستے وہ کچھ نہ بولا، وہ ڈرتی رہی۔ جہاں سے لیا تھا وہیں وہ چھوڑ کے پھر چلا گیا۔ فرینہ کی شادی کے دن قریب آ گئے تھے اور وہ محض ارشد کی وجہ سے نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن فرینہ کے روز فون آ رہے تھے۔ پھر اسے مانتے ہی بنی۔ مہندی مایو میں تو نہ گئی، شادی میں جانے کے لیے راضی ہوگی۔ بھابھی، یہ سوٹ ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ وہ بلو نیٹ کا کامدانی قمیض پر بلو سلک کے چوڑی دار پجامے پر بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ لیے ان سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کی نا آج تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ بھابھی نے اس کی کھلے دل سے تعریف کی۔ بالوں میں ہم رنگ پراندہ بھی ڈال لیا تھا، کانوں میں بڑے نگوں کے بندے، ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں، لائٹ سا میک اپ، وہ خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ آپ بھی چلتی نا بھابھی، تمہیں پتہ ہی ہے ماس کتنا تنگ کرتا ہے۔ وہ نہیں جا رہی تھی۔ سنو آپ کی نا، نکلنے سے پہلے فون کر دینا تاکہ یہاں سے باسم لینے آ جائے، مسرت بیگم نے جاتے سے ہدایت دی۔ وہ سر ہلاتی بھی گاڑی میں بیٹھ گئی، ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی۔ دل تو اس کا نہیں چاہ رہا تھا مگر فرینہ کی ناراضگی کی وجہ سے جانا پڑا۔ گارڈن میں جس وقت وہ پہنچی 11:15 ہو گئے تھے، بارات آ چکی تھی۔ وہ ڈرتی جھجکتی اندر آ گئی۔ لوگوں کا ایک جم گفتگیر ہی تھا۔ فرینہ کی امی مل گئی تو ان سے باتوں میں لگ گئی، پھر فرینہ کی بہنوں سے ملی۔ فرینہ اسٹیج پر آ چکی تھی، وہ اس سے ملنے اٹھی مگر کسی نے آواز دے دی۔ ارے آپ گینا بیٹا، عالیہ بیگم نے مسکرا کے پکارا۔ جی آنٹی، آپ؟ اس نے سلام کیا۔ ارشد کا دوست ہے نا فواد، بس زبردستی مجھے بھی لے آیا۔ انہوں نے سجی سوری آبگینہ کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کی وہ بہو تھی، پھر تھی بھی حسین ترین۔ انہیں رشک ہی آیا خود پر، مگر مجبور تھی، اسے رشتہ جتا نہیں سکتی تھی۔ امی آپ ادھر آ گئی؟ میں بھائی سے پوچھنے لگی تھی۔ روحا بھی مسٹرڈ اسٹائلش سے ٹراؤزر شرٹ میں چلی آئی۔ آبگینہ کو دیکھ کر وہ بھی کھل گئی تھی۔ واہ، اب مجھے بوریت نہیں ہوگی۔ اس نے آبگینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کچھ جھجک بھی رہی تھی اس کی بے تکلفی پر، جبکہ عالیہ بیگم اس کی صورت کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا فرینہ سے مل کر آتی ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ روحا نے پوچھا۔ ہاں آ جاؤ۔ وہ روحا کے ہاتھ پکڑے اسٹیج پر ہی پہنچ گئی جہاں نکاح کے بعد فواد کو بھی وہیں بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں نے ہی سلام دعا کی۔ فرینہ پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تم بھی پیاری لگ رہی ہو، سرگوشی میں آبگینہ سے بولی۔ روحا ابھی تک کھڑی تھی۔ آبگینہ نے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہی برابر پہ بٹھا لیا۔ ارشد کی اسی وقت انٹری ہوئی۔ فواد کے بلانے پر ویسے ہی ایسی خواتین کی محفلوں سے وہ بچتا ہی تھا، پھر کچھ نروس بھی ہو رہا تھا۔ آبگینہ کی اس وقت نگاہ پڑی جو بلیک کوٹ اور پینٹ میں گریسفل لگ رہا تھا۔ ارشد نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، وہ گھبرائی جھٹ کھڑی بھی ہو گئی۔ ارے بیٹھیے آبگینہ بھابھی، ارشد کے ساتھ ایک پوز ہو جائے، فواد جھٹ بولا۔ آبگینہ بھابھی؟ روحا چونکی، وہ گڑبڑا گئی، جبکہ ارشد بھی کچھ سٹپٹایا۔ روحا کے تو کان کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، وہ آبگینہ نے ارشد کو دیکھا جو سر پیٹ چکا تھا۔ فواد بھی کچھ گھبرایا منہ سے روانی میں نکل گیا تھا۔ روحا کا خیال ہی نہیں رہا۔ روحا، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ ارشد نے اسے ہاتھ پکڑ کے اسٹیج سے اتارا۔ بھائی، میں آبگینہ کے باجی کے ساتھ آئی ہوں۔ تم بہن میری ہو یا ان کی؟ وہ سنجیدہ ہی ہو گیا۔
اس وقت نا مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، بلکہ افسوس بھی ہو رہا ہے۔ روٹھی آبگینہ نے چونک کر دیکھا، فرینہ کی ہنسی نکل گئی۔ وہ کیوں؟ ارشد نے استفسار کیا۔ آبگینہ باجی کی شادی ہوگی، ہمیں تو تیمور انکل نے نہیں بتایا، وہ بولتی ہوئی چلی گئی۔ تمہیں بھی ابھی بکواس کرنی تھی؟ وہ فواد پر برس پڑا۔ یار میں بھول گیا، اسے بھی فکر ہوئی کہ وہ سب کے سامنے ہی نہ بول دے، وہ روحا سب کو بتا دے گی۔ آبگینہ کا چہرہ تو فک تھا۔ یہ میری بہن ویسے بھی بہت پیٹ کی ہلکی ہے۔ آبگینہ بھی اسٹیج سے اتر گئی۔ ارشد اس کے پیچھے بھاگا جو باہر کی جانب جا رہی تھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کی صورت رونے والی ہی ہو گئی۔ ابھی میں نے نظر بھر کے تمہیں دیکھا بھی نہیں اور جانے کی بات کر رہی ہو؟ دیکھا بھی نہ، میں نہ کہتی تھی۔ یہ وہی آبگینہ ہے جن سے آپ نے میری بات کرائی تھی۔ روحا پھر آ گئی، دونوں ہی گڑبڑا گئے۔ روحا تمہارا دماغ بہت کام کرنے لگا ہے۔ ارشد نے اس کے چپت لگائی۔ آئیے آبگینہ باجی، امی بلا رہی ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ لے گئی۔ ارشد پھر پیچھے ہی آیا، سائڈ کی ٹیبل پر وہ بیٹھی تھی۔ امی پوچھیں ان سے ان کی شادی ہوئی ہے؟ امی اس لڑکی سے کہیں چپ ہو جائے۔ ارشد نے چپت لگائی۔ وہ آنٹی میری کوئی شادی نہیں ہوئی، آبگینہ جھٹ بولی۔ عالیہ بیگم مبہم سا مسکرائی۔ ارشد کو بھی ہنسی آئی مگر چہرہ سنجیدہ بنا لیا۔ مجھے پتہ ہے، لیکن امی میں نے خود فواد بھائی کو بھابی کہتے سنا ہے، تمہارے کان بجے ہوں گے۔ ارشد نے نفی کی۔ آبگینہ باجی سچ بتائیے، فواد بھائی نے آپ کو ہی بھابی کہا تھا نا؟ وہ آبگینہ سے پوچھنے لگی۔ وہ تو گڑبڑا ہی گئی۔ مجھے نہیں تو تھوک نکلا اسے۔ اس لمحے کافی حیا آ رہی تھی۔ ارشد دلچسپ نگاہوں سے اس کا شرماتا گھبراتا دیکھ رہا تھا جو اپنا آنچل درست کرنے جھک گئی تھی۔ روحا تمہیں نا پولیس میں یا پھر وکیل ہونا چاہیے۔ وہ کھڑا ہو گیا، وہ منہ بنانے بیٹھ گئی۔ ارشد پھر نوید کے بلانے پر چلا گیا مگر نگاہ اس کی اب بھی بھٹک رہی تھی۔ لگتا ہے یار تم ٹھکانے پر نہیں ہو، نوید نے معنی خیزی سے کہا۔ زارا بکنے کی ضرورت نہیں، آنٹی کے ساتھ تمہاری زوجہ بیٹھی ہیں؟ اس نے پھر دیکھا۔ پھر کیا خیال ہے، رخصتی کب کروا رہے ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ بہت جلد، پہلے فرانس جا کے کترینہ کو پکڑنا ہے تاکہ اپنی بے گناہی ہی تو ثابت ہو جائے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ جانے کے انتظامات ہو گئے؟ سب کچھ ہو گیا، بس امی کو بتانا ہے۔ وہ بتانے لگا، اتنے میں ڈنر شروع ہو گیا۔ وہ بھی عالیہ بیگم کی ٹیبل پر ہی جا کے بیٹھ گیا۔ کھانا بھی وہیں لا کے دے رہا تھا۔ آبگینہ کو تو کھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ارے بیٹا کھاؤ نا۔ عالیہ بیگم نے اسے چاول میں چمچ چلاتے دیکھا۔ ارشد کوک پی رہا تھا مگر ساتھ ساتھ اسے بھی نوٹ کر رہا تھا۔ جی وہ میں نے کھا لیا۔ اتنا سا کھاتی ہو جبھی تو اتنی نازک سی ہو۔ وہ مسکرائی۔ ارشد کے سامنے تو اور ہی حیا سی آ رہی تھی۔ خود کو موضوع گفتگو بننا اسی وقت اسے اچھو لگ گیا۔ عالیہ بیگم گھبرا گئی۔ پانی بھی اتفاق سے نہیں تھا۔ ارشد کی ہی کوک اٹھا کے اسے پینے کو دی جو وہ ایک سانس پہ چڑھا گئی۔ ارے امی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ روحا نے نوٹ کر لیا تھا۔ آبگینہ کی سانس بحال ہوئی تو آنکھوں سے آنسو ٹشو میں جذب کرنے لگے۔ ارشد بھی کچھ پریشان سا ہو گیا۔ کیا کر دیا اب میں نے؟ عالیہ بیگم سمجھی نہیں۔ بھائی کی جھوٹی کوک آپ نے آبگینہ باجی کو پلا دی۔ آبگینہ پر تو شرم کا پانی ہی پڑ گیا۔ ارشد مسکرانے لگا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا مگر وہ مطمئن ہی سا رہا۔ ارے لڑکی، اسے پھندا لگ گیا تھا، مجبوری میں سب چلتا ہے۔ عالیہ بیگم نے جیسے یہ بات سیریس نہ لی ہو۔ اور پھر مجھے کوئی ایسی بیماری ہی نہیں کہ ان محترمہ کو لگ جائے گی۔ وہ کھانا ختم کر کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں آبگینہ کو ہی جانے کی لگی۔ وہ فرینہ سے اور اس کے گھر والوں سے اجازت لے کے آ گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ارشد آ گیا تھا۔ گاڑی نکالی تو پیچھے عالیہ بیگم اور روحا بیٹھ گئی۔ آگے بیٹھنے کا اشارہ انہوں نے ہی کیا۔ وہ بھی جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ ارشد بڑی تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی ان کی گلی آئی وہ الرٹ ہو گئی۔ ارشد نے اس کے بنگلے کے آگے گاڑی روک دی۔ وہ اترنے لگی۔ آنٹی اندر چلیں، اس نے آداب میزبانی نبھائے۔ نہیں بیٹا، کافی رات ہو گئی ہے، پھر آئیں گے۔ انہوں نے مسکراتی نگاہ ڈالی۔ ارشد تم ساتھ جاؤ، جب تک گیٹ نہ کھلے کھڑے رہنا۔ وہ فوراً ڈرائیونگ سیٹ سے نکلا، اس کے ساتھ ہی آ گیا۔ بیل پر وہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ آج کافی حسین لگ رہی ہو، دل تو چاہ رہا ہے کہ اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ سردی بڑھ گئی تھی، شال بھی ساتھ لے کے نہ چلی تھی۔ کہتے ہیں جھوٹا پینے سے محبت ہو جاتی ہے، مجھے اب انتظار رہے کہ کب ہوتی ہے۔ وہ پھر مسکرایا۔ فضول باتوں میں یقین نہیں رکھتی۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا۔ چوکیدار کے ساتھ شوزب بھائی بھی تھے۔ ارے آپ؟ وہ حیران ہوئے۔ جی میں، اصل میں یہ اتفاق سے میرے دوست کی جس سے شادی ہوئی ہے ان کی فرینڈ ہے۔ ارشد نے جھٹ بتا بھی دیا۔ تو یار اندر آؤ نا۔ وہ مسکرائے۔ آبگینہ تیزی سے اندر جا چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ پھر کبھی، امی بھی ساتھ ہیں؟ پھر تو یار آؤ، وہ بضد تھے۔ اصل میں رات کے 2 بجے کسی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، آپ اطمینان رکھیے، فرصت سے آؤں گا۔ وہ اجازت لے کے چلا گیا۔ شوزب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں نہ جانے کیوں وہ سوبر سا، ریزرو سا ارشد پہلی ہی ملاقات میں ہی بھایا تھا۔ کیا بات ہے، تم آج کل گھر میں کم ہی دکھائی دینے لگے ہو؟ ارشد نے آج عزیب کے کمرے کا رخ کیا جو اس وقت بھی 11 بجے گھر میں آیا تھا۔ میں نہیں، البتہ آج تم آج کل پابندی سے مل جانے لگے ہو۔ آخر کو مل آنر ارشد کمال فیکٹری چلا رہے ہیں۔ عزیب نے ذرا شرارتی انداز میں کہا جو اس کے بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹا تھا۔ وہ تمہارے دادا جان کو یہ اعتراض تھا کہ میں بالکل لاپرواہ ہوں۔ کیوں، دادا جان صرف میرے ہیں، تمہارے نہیں؟ وہ نائٹ ڈریس میں واش روم سے نکلا۔
اچھا میرے بھی ہیں، وہ تمسخر اڑانے لگا۔ اشد میں تو یہ سوچتا ہوں جب تمہارے بچے ہوں گے تم ان سے بھی دادا جان کی عزت نہیں کرواؤ گے۔ بچے میرے ہوں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مذاق میں بات اڑانے لگا۔ اشد سدھر جاؤ، اس نے افسوس بھری نگاہ ڈالی۔ تم نے سوچ لیا ہے کہ دادا جان سے کبھی سیدھی طرح بات نہیں کرو گے؟ شاید کبھی کر لوں، حالانکہ اسے بھی بعد میں افسوس ہی ہوتا تھا جب بھی وہ دادا جان سے تلخ لہجے میں بات کرتا تھا۔ میں تمہارے پاس کسی کام سے آیا تھا۔ اشد نے بات بدلی۔ مجھ سے کام؟ عزیب حیران ہوا۔ مجھے تم یہ بتاؤ، تم کنزا سے رشتہ جڑنے پر خوش نہیں ہو؟ اس نے بغیر تمہید باندھے بات کی۔ خوش؟ وہ بھی اس کے پہلو میں ہی نیم دراز ہوا۔ یار عزیب، زندگی کا معاملہ ہے، کہیں ساری زندگی تم اسے میرا طعنہ مت مارتے رہنا، کیونکہ میں نے کبھی بھول کے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ یقین دلانے لگا۔ اس کا مجھے اندازہ ہے۔ وہ مسکرائے۔ پھر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے تم خوش نہیں ہو؟ اشد ایک بار پھر میں بھی کہوں؟ وہ قدر توقف کے لیے رکا۔ کہو۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سوچتا ہوں کہ کہیں کنزا تمہیں تو لائک نہیں کرتی اور میں یک طرفہ محبت میں ہی مارا جاؤں۔ اگر کہو تو پتہ کرا لوں۔ نہیں رہنے دو، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے منع کیا۔ عجیب آدمی ہو۔ میں تو عجیب نہیں، تم عجیب آدمی ہو۔ الٹا اس پر طنز کیا۔ مجھے تو چھوڑ دو تم۔ ارشد نے بات کاٹی۔ ارشد تم سب سے اتنے ناراض کیوں رہتے ہو؟ عزیب نہ جانے کیوں مجھے پوری دنیا ہی فریب لگتی ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اتنے آرام سے کسی کی کرداشت کر دی جاتی ہے چاہے وہ بے گناہ ہو۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تم اس لڑکی کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ یار وہ لڑکی، اس کا بھی مسئلہ میں نے حل کر لیا ہے۔ وہ خاصا سنجیدہ تھا۔ چچی جان کی بات پر قائم ہو؟ ملی وہ پھر؟ تم آخر میرے بخیے کیوں دیڑ رہے ہو؟ لیکن تمہیں یہ بتا دو کہ وہ لڑکی ہی میری زندگی میں آئے گی۔ کیا مطلب؟ عزیب چونکا۔ یہی کہ تمہاری بھابھی وہی بنے گی۔ بھابھی؟ حیرانگی اس کے سوا ہو گئی۔ امی کے حکم کی تعمیل کرنی ہے کہ جس لڑکی کو میں نے رسوا کیا ہے اسی کو عزت بناؤں۔ وہ جان بوجھ کے اسے بتا رہا تھا تاکہ بعد میں اگر حقیقت سامنے آئے تو اسے حیرانگی نہ ہو۔ واہ تم خوب جا رہے ہو۔ ظاہر ہے اسے زخم دیا تو مرہم بھی تو رکھ دوں۔ بقول اس کے میں اس کی عزت پر حملہ کر چکا ہوں۔ بعد میں ایک منٹ، میں بعد میں اچھی طرح بتاؤں گا حملہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے دان پیسے۔ اف یار بیٹے ایک منٹ، اف یار عزیب جھینپ گیا۔ عزیب تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ایسا کیا ہوگا؟ وہ پوچھنے لگا۔ یقین تو نہیں ہے، وہ سوچنے لگا۔ پھر ٹھیک ہے، میں اپنی بے گناہی بھی ثابت کر ہی دوں گا۔ وہ ایک دم ہی اٹھ گیا، نہ جانے کیوں کچھ خجل سا ہو گیا تھا۔ جی تو گائز آج پھر میرا بچہ آیا ہوا ہے حورب، تو اس سے تھوڑی سی بات کر لیں۔ السلام علیکم فرینڈ، سب کیسے ہیں سب؟ آپ نے مجھے مچیا اور انشاءاللہ تو بھی آپ تو جیسے ایپیڈوٹ ہمیں دور سے آیا تھا۔ انشاءاللہ نیو ایپیڈوٹ کے ساتھ کل ملے چل میں پی لوں۔ جی تو گائز تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھوں۔ ہاں جی بولو۔ جی تو گائز کیسا لگا آپ کو میرے بیٹے سے بات کر کے، اور کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی ذائقہ کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا کریں کہ نیٹ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔